بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عادل شاہزیب. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آباد مہاجرین کو شہریت دینے کے فیصلے پر اکثریتی مسلم آبادی سراپا احتجاج. اور بی جے پی لیڈر کا یہ بیان اس میں شامل تھا. یہ بگننگ ہے اور اس کے بعد ان کو مستقل شہریت دی جائے گی. اب یا تو یہ کہے نعیم اختر کہ بی جے پی والے جھوٹ بول رہے ہیں. اطالوی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے میلان کے ایک ریلوے اسٹیشن پر جرمنی میں کرسمس مارکیٹ پر حملے کے مشتبہ ملزم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. اور ہفتہ وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا برطانیہ میں نابینا افراد کے لیے بائیونک آئی جس سے وہ حرکات اور رنگوں میں فرق کر سکیں گے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 70 سال قبل پاکستان سے آئے ہندو مہاجرین کو شہریت دینے کے سرکاری فیصلے نے ایک بار پھر سیاسی تنازع پیدا کر دیا ہے. حزب مخالف کے ہند نواز حلقوں اور علیحدگی پسند رہنماؤں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی ہے. حکومت نے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب کشمیر میں 5 ماہ کی کشیدگی کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ. کشیدگی کے بعد کشمیر میں جو سکوت قائم ہوا تھا وہ اس متنازع سرکاری فیصلے سے ٹوٹ گیا ہے. اور بی جے پی لیڈر کا یہ بیان اس میں شامل تھا. یہ بگننگ ہے اور اس کے بعد ان کو مستقل شہریت دی جائے گی. اب یا تو یہ کہے نعیم اختر کہ بی جے پی والے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. رسول کے صدقے ہمیں دینی پڑے گی. 70 سال قبل آئے ہندو مہاجرین کو شہریت دینے کے فیصلے پر علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ ہند نواز حلقوں نے بھی حکومت کے خلاف مہم شروع کر دی ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا دیں کوئی 6 لاکھ کے قریب ان کی آبادی ہے, وہ تو ریفیوجی ہیں, اور یہاں کا جو ڈیموگرافی ہے وہ تو چینج ہو جائے گا. اور کبھی ہندوستان میں کہے گا آؤ آج رائے شماری کریں, اور جب ہم اقلیت میں ہوں گے تو پھر شاید آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمارا حال وہی ہوگا جو فلسطینیوں کا اپنے وطن میں ہوا ہے. حزب مخالف نیشنل کانفرنس کا خیال ہے کہ ایسے فیصلوں سے کشمیر مزید کشیدہ ہوگا. یہ جو آپ انریسٹ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ بے چینی دیکھ رہے ہیں, انسرٹنٹی دیکھ رہے ہیں, اپرائزنگ دیکھ رہے ہیں, یہ بیکاز آف دیٹ. لہٰذا یہ بند ہوگا کہ ایک شناخت ہوتی ہے. کب تک آپ مسلمانوں پہ ایسے آن سلاٹ کرو گے, سائیکالوجیکل آن سلاٹ, پولیٹیکل آن سلاٹ, اور وہ دیکھتے رہیں گے. کشمیری نوجوانوں میں بھی بے چینی بڑھ رہی ہے. ابھی زخم جو ہمیں لگے ہیں ان 5 مہینوں میں وہ ابھی تازہ ہیں. اگر گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایشو سے کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ شوڈ اوائڈ اٹ. ان کو پتا بھی ہے کہ کشمیریز کی کتنی پراکزیمٹی رہی ہے آرٹیکل 370 کے ساتھ, اس اسپیشل سٹیٹس کے ساتھ. تو اگر کل کو ہم لوگ ریفیوجیز کو اسائلم دیں گے تو وہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, اور ہمارے پاس تو آلریڈی اتنے سارے مسئلے ہیں. جموں میں مقیم ان ہندو مہاجرین کے رہنما کہتے ہیں کہ 70 سال بعد انہیں امید کی کرن نظر آئی ہے. لیکن مجبوری میں ہم کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. بھارت سرکار نے ایک چھوٹی سی راحت دی تھی ہمارے بچوں کو, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نوکریوں کے لیے پیراملٹری فورس اور ڈیفینس میں جا سکیں. ایک ایسے وقت جب کشمیر میں 5 ماہ کی کشیدگی کے بعد حالات بظاہر پرسکون ہیں, مقامی حکومت نے 70 سال پہلے پاکستان سے آئے ہندو مہاجرین کو شہریت کے حقوق دے کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی نیوز, سری نگر. نامہ نگار ریاض مسعود نے اس سلسلے میں تجزیہ نگار شیخ شوکت حسین سے گفتگو کی اور پوچھا کہ چند لاکھ مہاجرین کو شہریت دینے کا معاملہ اس قدر غم و غصے کی وجہ کیوں بنا؟ یہاں باہر کے رولرز رول کرنے لگے تو 1931 کے بعد گلینسی کمیشن یہاں بنا. تو گلینسی کمیشن نے ایک جو مشورہ مہاراجہ کو دیا وہ یہ کہ مقامی مسلمانوں کو ایڈمنسٹریشن میں ریپریزنٹیشن دیا جائے. چونکہ زیادہ تر ایڈمنسٹریشن کشمیری پنڈتوں کے پاس ہے, چونکہ کشمیری پنڈت مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے تھے, اس لیے مشورہ دیا گیا کہ مسلمانوں کے ہی ایڈمنسٹریٹرز رکھے جائیں. انہوں نے کوشش کی کہ باہر سے, پنجاب سے یا یو پی سے مسلمان ایڈمنسٹریٹرز کو بلایا جائے, چونکہ یہاں مقامی طور پر ویسے پڑھے لکھے لوگ اویلیبل نہیں تھے. تو کشمیری پنڈتوں نے ایک ایجیٹیشن چلایا
کہ باہر کے لوگ ہماری روٹی مار رہے ہیں، اور کشمیر کی تاریخ میں یہ روٹی ایجیٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اسی ایجیٹیشن کے جواب میں مہاراجہ نے قانون بنایا، اسٹیٹ سبجیکٹ لا جس کو کہتے ہیں، اور وہ اس وقت نافذ ہے ریاست کے ہر حصے میں، خواہ وہ پاکستان کے انڈر ہو خواہ وہ ہندوستان کے انڈر ہو۔ پوری دنیا میں آج کل یہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، جب کوئی کانفلکٹ زون ہوتا ہے تو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں۔ یورپ میں لاکھوں ریفیوجیز جو ہیں وہ بسے ٹرکی میں ہیں، تو یہاں انسانیت کے اعتبار سے اس کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ آخر جہاں تک ہیومینیٹیرین ایشوز کی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں اس وقت تبت کے ریفیوجی ہیں، عیدگاہ میں ان کی کالونی، یا روہنگاز کچھ آ گئے ہیں، کسی نے ان کو ریفیوجی ریفیوجی کی حیثیت سے رہنے پر اعتراض نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ آ گئے ہیں پاکستان سے، جانا انہیں ہندوستان چاہیے۔ آپ وہ یہاں ہیں پچھلے 50 سال سے، ان کو کسی نے کوئی زخم نہیں پہنچایا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کو ایک اسٹیٹ سبجیکٹ جس کو یونائٹڈ نیشنز میں سٹیزن شپ آف دا اسٹیٹ کے نام سے معصوم کیا گیا وہ دے دی جائے، چونکہ ریاست ایک متنازع خطہ ہے اور متنازع خطے میں آبادی کا تناسب اثر انداز ہوتا ہے اس کے حتمی فیصلے پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیس بک پیج پر لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پریشیس پرنس لکھتے ہیں، کشمیر متنازع خطہ ہے، وہاں کی شہریت کوئی دوسرا ملک نہیں دے سکتا، انڈیا کو بین الاقوامی قوانین قبول کرنے ہوں گے۔ ارشد حسین ڈگری تھر پارکر سے لکھتے ہیں، انڈیا کشمیر کا نسلی تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بین الاقوامی برادری کو اس بارے میں سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ امجد علی دبئی سے لکھتے ہیں، اس طرح کی کوششوں سے جموں کشمیر میں کشیدگی بڑھے گی، یہ سب کشمیریوں کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے۔ جرمنی کے شہر برلن میں کرسمس مارکیٹ پر حملہ کر کے 12 افراد کو ہلاک کرنے والا ملزم انیس عامری اطالوی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ٹیونس سے تعلق رکھنے والے اس مشتبہ ملزم کو گزشتہ 2 روز سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کی گرفتاری میں مدد دینے کے لیے جرمنی نے 1 لاکھ یورو کے انعام کا بھی اعلان کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی۔ انیس عامری گزشتہ رات اٹلی کے شہر میلان میں پولیس کے ساتھ ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ اٹلی کی پولیس کے مطابق جب عامری کو روکا گیا تو اس نے بیگ سے پستول نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق جواب میں پولیس کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے عامری مارا گیا۔ اٹلی کے وزیر داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انیس عامری کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والا شخص برلن حملوں میں ملوث انیس عامری ہی تھا۔ جیسے ہی یہ مطلوبہ شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا، ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس دوران وہ مارا گیا۔ اٹلی کے میڈیا میں آنے والی اطلاعات کے مطابق عامری کی شناخت حملے میں استعمال ہونے والے ٹرک سے ملنے والے انگلیوں کے نشانات کے ذریعے کی گئی ہے۔ پیر کو جرمنی کے دارالحکومت برلن کی ایک کرسمس مارکیٹ پر ٹرک کے ذریعے حملہ کر کے 12 افراد کو ہلاک جبکہ 48 کو زخمی کر دیا گیا تھا، جن میں سے 18 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس حملے کے شبے میں انیس عامری کی نشاندہی بدھ کے روز کی گئی تھی۔ اطہر کاظمی، BBC نیوز۔ لیبیا میں ایک نجی ایئر لائن کا جہاز اغوا کر کے قریبی واقع یورپی جزیرے مالٹا لے جایا گیا ہے۔ جہاز پر 118 مسافر سوار ہیں اور اسے بم کی موجودگی کی دھمکی پر اغوا کیا گیا۔ افریقیہ نامی نجی ایئر لائن کے مطابق ایئر بس A320 ساخ کا مسافر جہاز اندرون لیبیا پرواز پر تھا جب اسے اغوا کر لیا گیا۔ آسٹریلیا میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے کرسمس والے دن میلبرن شہر میں دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان شہر کے مشہور سینٹ پال کیتھیڈرل اور مرکزی ریلوے اسٹیشن کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مہلک وائرس ایبولا کے خلاف ایک مؤثر ویکسین سن 2018 تک دستیاب ہو جائے گی۔ افریقی ملک گنی میں آزمائش کے دوران دیکھا گیا ہے کہ یہ ویکسین جان لیوا ایبولا وائرس کی مدافعت میں 100% تحفظ دیتی ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں زیادہ ہے۔ انڈین تاریخ میں تیمور لنگ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ لیبیا کے مسافر بردار جہاز کے اغوا اور مالٹا لے جانے کی خبر، اور برلن میں حملے کے مشتبہ فرد کی اطالوی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت، یہ خبریں خاصی مقبول ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کیا وطن واپسی پر جیالوں کا نعرہ ایک زرداری سب پر بھاری سچ ثابت ہو سکے گا؟ اور ہفتہ وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا ایسے شیف روبوٹ جو آپ کے لیے مختلف پکوان بنا سکیں گے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری 1.5 سال بعد وطن واپس پہنچے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ان کی واپسی کیوں ہوئی؟ وہ مفاہمت کی سیاست کریں گے یا مزاحمت کی؟ اور کیا بلاول بھٹو زرداری کی شخصیت ثانوی ہو جائے گی؟ دیکھتے ہیں کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا روایتی جوش و خروش، جس کا اظہار وہ اپنی قیادت کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ 1.5 سال کے بعد یہ کارکن اپنے شریک چیئرمین کو سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں آنے والے وقت کے لیے کسی واضح حکمت عملی کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرسی پہ آج کون ہے اور کل کون ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا، عوام کی طاقت دوبارہ پاکستان میں ابھرے گی اور ہم پھر ان عواموں میں بیٹھیں گے اور ہم پھر حکومت کریں گے۔ آصف علی زرداری کی غیر واضح سیاسی تقریر اس بات کا اندیہ ہے کہ معاملات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ گزشتہ سال جون میں اسلام آباد میں ورکر سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ اگر ان کی کردار کشی بند نہ ہوئی اور انہیں دیوار سے لگانے کی کوششیں بند نہ کی گئی تو وہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جرنیلوں کی وہ باتیں بتائیں گے کہ وہ ساری زندگی وضاحتیں کرتے رہیں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد فوج کی اس وقت کی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ بلاول بھٹو نے حکومت سے 4 مطالبات کیے ہیں، جن میں قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل، پاناما اسکینڈل کی شفاف تحقیقات، چین پاکستان راہداری منصوبے پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اور وزیر خارجہ کی تعیناتی شامل ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری حکومت مخالف الائنس کی تشکیل کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کا جو سپورٹنگ رول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، ان کا سپورٹنگ رول صرف یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے، اور اس میں آصف زرداری صاحب کے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز میں جو کانٹیکٹس ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بلاول بھٹو نے پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد پارٹی کی تنظیمیں نو بھی کی۔ کیا آصف علی زرداری کی واپسی سے ان کی شخصیت ثانوی ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے جو سرگرمی دکھائی ہے سیاست میں یا پارٹی میں، پارٹی کو بہت اس سے فائدہ ہوا ہے اور پارٹی بہت آگے بڑھ رہی ہے، اور جو پارٹی کا گراف ایک 2013 کے الیکشن میں لوگوں کو نظر آیا تھا کہ نیچے تھا، اس میں کافی بہتری آ رہی ہے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک پنجاب میں جا کے زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، زرداری صاحب کوئی اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کا کردار بھی پنجاب کی سیاست میں ہے اور وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جیالے آج کوئی اعلان سنے بغیر واپس چلے گئے، لیکن آصف علی زرداری نے انہیں یہ ضرور کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے دن 27 دسمبر کو وہ انہیں خوشخبری سنائیں گے۔ بلاول بھٹو نے بھی اس روز سے تحریک کا اعلان کر رکھا ہے۔ ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے BBC اردو کی خصوصی سیریز قتل و غیرت کی خصوصی رپورٹس پر ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو کہ ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سائنسی ترقی کا کمال کہ مشینی آنکھ کی مدد سے موروثی طور پر نابینا افراد بھی دیکھ سکیں گے، جبکہ سماعت سے محروم بچے بھی اب موسیقی کا لطف اٹھا سکیں گے۔ دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہفتہ وار فیچر کلک جو کہ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔ So first we'll have a look at the front of your eye. برطانیہ کا شعبہ صحت 10 موروثی نابینا افراد کو بایونک آئی یعنی مشینی آنکھ لگوانے میں مالی مدد دے گا۔
ऐनक पर फिट होने वाली इस बायोनिक आई में नस्ब छोटा सा कैमरा मालूमात को आंख के पर्दे पर लगे इलेक्ट्रोड्स को भेज देता है, जहां से दिमाग इन मालूमात को पढ़कर तस्वीर बना लेता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह नाबीना अफराद हरकत और रंगों में फर्क कर सकेंगे। सैन फ्रांसिस्को में महकमा ट्रांसपोर्ट ने उबर को सेल्फ ड्राइविंग कारें चलाने की इजाजत नहीं दी। उबर का कहना था कि चूंकि कार में एक ड्राइवर भी होगा, इसलिए सेफ्टी परमिट की जरूरत नहीं है, मगर हुक्काम ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। जबकि पिट्सबर्ग में कंपनी आजमाइशी तौर पर ड्राइवरलेस गाड़ियां बगैर किसी परमिट के सितंबर से चला रही है। और अभी अक्लमंद और ताबेदार रोबोट क्रैबबिस्क डिश भी तैयार कर सकता है। इस तजर्बाती रोबोट के हाथ, जिनमें कैमरे और सेंसर नस्ब हैं, एक प्रोफेशनल शेफ की सी फुर्ती से चलते हैं। ये रोबोट मुख्तलिफ मसालों और अज्जा की पहचान भी कर सकता है। इसे 2018 में $15,000 में फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। पेरू के एक मौसीकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से समाज से महरूम बच्चों को भी मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने में मदद दी है। इस मौसीकार ने साउंड इन कलर नामी सॉफ्टवेयर की मदद से आवाज की लहरों को मुख्तलिफ रंगों और अरताश में बदला, ताकि ये बच्चे इन्हें देख और महसूस कर सकें। दारुल हुकूमत लीमा में समाज से महरूम 50 बच्चे इस महफिल से लुत्फ अंदोज हुए। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हिंदू महाजरीन को शहरियत देने का मामला आज सैरबीन की बड़ी खबर थी। इस सरकारी फैसले ने एक बार फिर सियासी तनाज़ा पैदा कर दिया है। हिज़्ब मुखालिफ के हिंद नवाज हलकों और अलहदगी पसंद रहनुमाओं ने इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की अपील की है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहजेब। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आदिल शाहजेब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।